آرام آرام سے پڑھوں گا. مجھے پتا ہے آپ بے چین ہیں کیونکہ آج آپ کو غصہ زینب کو دینا ہے, آج آپ کو غصہ حسین کو دینا ہے, آج آپ کو غصہ رسول خدا کو دینا ہے, آج آپ کو غصہ علی مرتضیٰ کو دینا ہے. تو تاریخ کے جملے بڑے آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں, بہت آرام آرام سے. جناب علی اکبر پیدا ہو گئے. حسین کے گھر میں صبح سے بھیڑ لگی ہوئی ہے, کوئی آ رہا ہے مبارکباد دے کے جا رہا ہے, آ رہا ہے مبارکباد دے کے جا رہا ہے. شام ہو گئی, اب زینب پہنچی اپنے بھائی کے گھر اس بات کی مبارکباد دینے کے لیے کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسا بچہ دیا جو شبیہ رسول ہے. اچھا یہ بھی دعا تھی امام حسین کی. اپنے نانا کی قبر پہ رو رہے تھے, روتے روتے سو گئے, خواب میں دیکھا نانا سامنے کھڑے ہیں, کہتے ہیں بڑی یاد آتی ہے آپ کی, دل بڑا بے چین ہوتا ہے, میرے لال پریشان نہ ہو, خدا تجھے ایک ایسا بیٹا دے گا جو صورت و سیرت میں مجھ سے مشابہ ہوگا. علی اکبر آ گئے, ہاتھوں پہ علی اکبر ہیں. تبھی دخل باب ہوا, حسین نے دروازہ کھولا, زینب سامنے کھڑی تھی. طریقہ یہ ہے کہ بچوں کی ولادت کے بعد بھائی اپنے بہنوں کو کچھ انعام میں, سوغات میں, نشانی کے طور پر, عیدی کے طور پر, خوشی کے طور پر کچھ تحفے دیا کرتا ہے. اس وقت حسین کے پاس کچھ بھی نہ تھا. حسین نے علی اکبر کو ہاتھوں میں لیا اور سیدھے زینب کے حوالے کر دیا. یہ وہی وقت تھا جو زینب علی اکبر کو لے کے اپنے گھر آ گئی. اب پرورش عالمہ غیر المعلمہ کر رہی ہے. زینب اولیاء مقام نے علی اکبر کی پرورش کرنا شروع کی. علی اکبر دھیرے دھیرے 10 سال کے ہو گئے. ابھی 11 سال کے بھی نہ ہوئے تھے کہ عباس کے قریب آ کے کہا گھر آ جایا کرو اور علی اکبر کو حرب کے آداب سکھا دو, جنگ کا طریقہ سکھا دو. علی اکبر کو جنگ کا طریقہ کس نے سکھایا؟ عباس نے سکھایا. اب علی اکبر 16 برس کے ہو گئے. میں آج کی اس مجلس کو پوری تاریخ کے حساب سے پڑھ رہا ہوں. 16 برس کا علی اکبر کس طرح چلتے تھے کہ مدینے کی گلیوں میں جب چلتے تو چچا کے کندھے سے کندھا ٹکراتا تھا. یعنی جتنے لمبے عباس تھے اتنا ہی قد علی اکبر کا تھا. اور پھر جو میں نے پہلی بات کہی کہ ساس اپنی بہو سے کہتی تھی حسین کے گھر ایک بیٹا ہوا ہے, شبیہ رسول ہے, چلو زیارت کرنے. اب وہ چھتوں پہ آ جاتی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد ابھی یہاں سے گزرتے ہوئے دیکھو گے ہمارے رسول کا چہرہ کیسا تھا. عباس کے بازو میں عباس کا بھتیجا چل رہا ہوگا, دیکھ لینا. بالکل علی اکبر شبیہ رسول لگتے, بالکل علی اکبر شبیہ رسول لگتے. مجھے ملتا ہے بہت سارے عقائد کی کتابوں میں کہ مصور الگ الگ ملکوں سے آتے تھے, مصور الگ الگ ملکوں سے آتے تھے. جن جن ملکوں میں بادشاہ مسلمان ہوتے جاتے تھے, مسلمانوں کی تعداد بڑھ جاتی تھی, مصور آ کے علی اکبر کی تصویر بناتے تھے, علی اکبر کی تصویر. اور جب حسین سوال کرتے کہ میرے اکبر کی تصویر کیوں بنائی جا رہی ہے تو یہ جواب دیتے کہ میرے بادشاہ کو اس سے بڑا تحفہ کیا دیا جا سکتا ہے کہ سارا ملک میجورٹی میں مسلمان ہو چکا ہے, اس سے کہا جا سکے کہ رسول اسی جیسے تھے جیسے اس جوان کی تصویر ہے. نہیں اور وضاحت کی جاتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ ایک یہودی خواب میں مسلمان ہوتا ہے اور اسے کلمہ رسول خدا خود پڑھواتے ہیں, اور وہ مسلمان ہو کے بعد میں مدینے آتا ہے اور مدینے آ کے امام حسین سے ملاقات کرتا ہے. کہتا ہے میں نے رات خواب دیکھا ہے, رسول خدا خواب میں آئے تھے, کہتے ہیں میں تیری جنت کی ضمانت لیتا ہوں اور تو کلمہ پڑھ. میں نے کلمہ پڑھا. امام فرماتے ہیں کہ کیا تو نے اپنی آنکھوں سے رسول کا چہرہ دیکھا ہے؟ کہاں رسول کا چہرہ دیکھا ہے؟ کہا اگر میں تجھے دوبارہ دکھاؤں تو پہچان لے گا؟ کہاں یقیناً پہچان لوں گا, کیوں نہیں پہچان پاؤں گا. غلام سے کہتے ہیں جا میرے علی اکبر کو بلا لا, جا میرے علی اکبر کو بلا لا. علی اکبر بلائے گئے. علی اکبر کو ایک نظر دیکھا, اوپر سے نیچے تک دیکھنے کے بعد کہتا ہے ہاں اسے ہی تو خواب میں دیکھا تھا, بس ایک ہی فرق ہے, خواب میں دیکھا تو ضعیف تھے
آپ سمجھو تو صحیح علی اکبر تھے کون، علی اکبر دکھتے کیسے تھے۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ مدینے میں جناب عبداللہ کی سخاوت مشہور تھی، مدینے کے فقیر عبداللہ کے نام پر روٹیاں لے لیا کرتے تھے، مگر جب ساری دکانیں بند ہو جائیں اور نیا کوئی مسافر شہر میں آتا تو لوگ کہتے کہ ساری دکانیں بند ہو چکی ہیں، مگر پریشان نہ ہو، وہ دیکھ جس چھت پہ آگ جل رہی ہے یہ حسین کے بیٹے علی اکبر کا علاقہ ہے۔ علی اکبر اپنے جد ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس وقت تک نہیں سوتے جب تک شہر کے آخری مسافر کو کھانا نہ کھلائے۔ کیسی کیفیت ہے، بیٹا ہو علی اکبر جیسا، علی اکبر جیسے اولاد، اور ایک مسافر بھی ایسا نہیں جو بنا کھائے سو جائے یا چلا جائے۔ یہ علی اکبر کی خصوصیات میں آپ کو کیوں بیان کر رہا ہوں؟ ایک ایک اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ نزدیک سے سمجھیں کہ علی اکبر کی حالت اور کیفیت کیا ہے۔ ایک دن بازار میں باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوتی ہے، پھوپھی کے کسی کام سے علی اکبر نکلے ہیں اور حسین واپس آ رہے ہیں، دونوں گھوڑے پہ سوار ہیں، جلدی سے باپ کے نزدیک آئے، بابا سلام، بیٹے کے سلام کا جواب دیا، میرے لال میری خواہش ہے مجھ سے کچھ مانگ لے۔ کہا بابا میری جو بھی خواہش ہوگی جو بھی خواہش ہوتی ہے وہ بھی پورا کر دیتی ہے، جو بھی خواہش ہوتی ہے۔ بیٹا میری خواہش ہے کچھ مانگ لے۔ بابا کوئی خواہش نہیں بیٹا، میں چاہتا ہوں کچھ مانگ لے۔ بابا انگور اگر ممکن ہو سکے تو مجھے عطا کر دے۔ موسم نہیں تھا مدینے میں انگور کا۔ حسین نے ایک چلو میں علی اکبر کا چہرہ لیا اور دوسرا ایک ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا، جنت سے انگور منگوائے، اپنے 18 برس کے بیٹے کے سامنے انگور رکھ دیا۔ یہی باپ ہے، یہی بیٹا ہے، مگر مدینہ ہے، اب زمین بدل رہی ہے۔ یہی باپ ہے، یہی بیٹا ہے، مگر اب کربلا ہے۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ علماء فرماتے ہیں جب تمہاری دعا قبول نہ ہو، جب زندگی تنگ ہو جائے، پریشانی سر پہ آ جائے، جب مانگ مانگ کے تھک جاؤ اور دعا قبول نہ ہو، تو علی اکبر کی ماں لیلا کے وسیلے سے دعا کر لو، خدا رد نہیں کرتا۔ یہ علی اکبر ہے، میں کیسے بیان کروں؟ میں مصائب کی منزل پر آ گیا، دھیرے دھیرے میں اس منزل پہ آ جاؤں گا جس کے بعد تم تابوت اٹھا کے ماتم کرتے یہاں سے چلے جاؤ گے، مگر ایک بہن ہے مدینے میں، تم گھر چلے جاؤ گے مگر وہ اکبر کا ماتم کرتی رہے گی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ دیکھو اپنی 35 سال کی خطابت میں پچھلے 22-23 سال سے جملہ پڑھ رہا ہوں، جب کوئی دنیا سے جاتا ہے اس پر 3 قسم کے رونے والے ہوتے ہیں۔ ایک گلی والا روتا ہے، ایک پڑوس والا روتا ہے، ایک گھر والا روتا ہے۔ گلی والا تہذیب سے روتا ہے، پڑوس والا تمیز سے روتا ہے، مگر گھر والا داڑے مار کے روتا ہے، گھر والا بے بسی میں روتا ہے، گھر والا بے کسی میں روتا ہے۔ آج حسین کے چہیتے بیٹے کا ماتم، پڑوس والوں کی طرح گریہ نہ کرنا، گلی والوں کی طرح گریہ نہ کرنا، سینے پہ ہاتھ مار کے ایسے اکبر کا غصہ دینا کہ تمہارا مولا حسین وقت کے امام کو کہ بیٹا مہدی کا خیال رکھنا، انہوں نے میرے اکبر کا غصہ۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، بہت نزدیک لے آیا تمہیں۔ جلدی جلدی پڑھوں گا، جلدی جلدی پڑھوں گا تاکہ مجلس ختم ہو جائے، تابوت کی زیارت کر لو، ماتم ہو جائے، پھر دوسری مجلس میں بھی شرکت کر لو۔ اب بڑی راتیں ہیں، اب بہت کم پڑھ پاؤں گا، بظاہر زیادہ مسائل کی روایتیں ہوں گی۔ سنو علی اکبر کی زندگی، سنو علی اکبر کی زندگی کا سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے علی اکبر
کیوں نہیں گئے, سب سے بعد میں کیوں گئے؟ پھر وہی بتاتے ہیں اس لیے پہلے نہیں آخر میں گئے کیونکہ کربلا میں مرنا آسان تھا, کربلا میں جینا بہت مشکل تھا. جو جتنا جیتا اتنا اپنے کانوں میں العطش العطش کی آوازیں سنتا. جزاکم اللہ, آپ کی صدائے گریہ بلند ہو گئی. جزاکم اللہ. بولو علی اکبر سب کو جاتا دیکھ رہے ہیں مگر آتا کسی کو نہیں دیکھ رہے ہیں. دیکھ رہے میرا بابا جا رہا ہے, لاشیں اٹھا کے لا رہا ہے, بابا جا رہا ہے, لاشیں اٹھا کے لا رہا ہے. حسین کے علاوہ کربلا میں کوئی رخصتی ایسی نہیں ہے, حسین کے علاوہ کربلا میں کوئی رخصتی ایسی نہیں ہے جس میں اتنی بار پردے اٹھے خیمے کے اور اتنی بار علی اکبر کی رخصتی ایسی ہے, علی اکبر کی رخصتی ایسی